حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم لوگوں کو رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر چڑھ گئے اور ظہر کی نماز تک خطبہ پڑھتے رہے، پھر اترے اور نماز پڑھ کر پھر ممبر پر چڑھ گئے اور خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، پھر اترے اور نماز پڑھی، پھر ممبر پر چڑھ گئے اور سورج ڈوبنے تک خطبہ پڑھتے رہے۔ تو اس دن بھر کے خطبہ میں ہم لوگوں کو حضور نے تمام ان چیزوں اور باتوں کی خبر دے دی جو قیامت تک ہونے والی ہیں۔ تو ہم صحابہ میں سب سے بڑا عالم وہی ہے جس نے سب سے زیادہ اس خطبہ کو یاد رکھا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان کے لیے مسجد نبوی میں ممبر رکھتے تھے، اور حضرت حسان اس پر چڑھ کر کھڑے کھڑے رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں فخریہ اشعار پڑھتے یا حضور کی طرف سے مشرکین کی ہجوم کا جواب دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تک حسان میری طرف سے مدافعانہ جواب دیتے یا میرے بارے میں فخریہ اشعار پڑھتے رہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر جب اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کا نشان پڑ گیا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کاش آپ ہم لوگوں کو حکم فرماتے کہ ہم لوگ آگ کے لیے بچھونا بچھا دیتے اور آگ کی راحت کا سامان کر دیتے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا مطلب، میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس درخت کو چھوڑ کر چل دیتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی طرف سے میرے لیے 6 چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لو تو میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو تو سچ بولو۔ نمبر 2، جب کوئی وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ نمبر 3، جب کوئی امانت تم کو سونپی جائے تو اس امانت کو ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ اور نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو ہر ظلم و معصیت سے روکے رکھو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، راستوں میں بیٹھنے سے تو ہم لوگوں کو چارہ ہی نہیں، کیونکہ انہی جگہوں میں تو ہم لوگ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے باز نہیں رہ سکتے تو بیٹھو، لیکن راستے کا حق دیتے رہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، راستہ کا حق کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ نیچی نگاہ رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا، لوگوں کے سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا۔